میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلوں کا مقابلہ بعد والے تو نہیں کر سکتے، لیکن بعد والوں کو بھی برا نہ کہنا، کیونکہ پہلوں سے بھی بعد والوں سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی، بلند آواز سے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جمعہ کے لیے آنے لگا۔ تو عزیزم قاری کامران علی صاحب نے مجھے ایک کلپ سنایا، فیصل آباد ہی کے ایک وائز ہیں، ان کا کلپ تھا کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ جس نے بھی حضرت علی سے وفا نہیں کی وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، اور اشارہ کن کی طرف تھا؟ حضرت معاویہ کی طرف۔ اب بندہ کیا کہے، کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خدائی منصب دے دیا ہے کہ زمین کے بنانے والے بھی علی، آسمان کو بنانے والے بھی علی، بلکہ اللہ کو بنانے والے بھی علی۔ یہ فیس بک پر آتا رہتا ہے۔ بھئی زمین و آسمان کے بنانے والے تو نبی کریم علیہ السلام بھی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کی شانیں کسی اور کو دینا یہ دین نہیں، یہ شرک ہے۔ اسی طرح کچھ شانیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کی، مثلا شفاعت سرکار کریں گے سب سے پہلے، اور وہ صاحب کہہ رہے تھے حضرت علی شفاعت کریں گے۔ کریں گے شفاعت، لیکن بعد میں۔ سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ سرکار۔ حوض کوثر پر بھی جام تو حضرت علی نے پلانے ہیں، تو کیا حضرت علی نے جام پلانے ہیں یا سرکار نے؟ سرکار نے۔ ہاں، پھر سرکار جس کی ڈیوٹی لگا دیں گے وہ پانی پلائے گا۔ جس طرح کے بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ چاروں پانی پلائیں گے۔ اس پر کچھ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اصل میں ساقی کوثر کون ہیں؟ سرکار۔ تو بھئی خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اگر حضرت معاویہ جنتی نہیں تو جو جنتی نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ جہنمی۔ تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ اس جہنمی کی گود میں حسنین کریمین نے نانا جان کی ساری امت کو کیوں ڈالا؟ کیونکہ حضرت علی سے لڑائی پہلے ہوئی ہے۔ امام حسن اور امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح بعد میں کی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں نہیں مانتا، کیونکہ جس نے علی سے وفا نہیں کی وہ جہنمی ہے۔ تو پھر تو مولا حسن حسین کو کیا کہو گے؟ انہوں نے تو خود حضرت امیر معاویہ کو حکومت سونپی تھی نا۔ بیٹے میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ ارشاد وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟
گھٹ کچھ نہیں جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے, وہ جس کو چاہے دیتا ہے. پھر آگے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کوئی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اولئک اعظم درجہ, ان کا درجہ بہت بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑائی کی. کن سے درجہ زیادہ ہے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی. بعد والوں سے پہلوں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. آگے اللہ فرماتا ہے پھر بعد والوں کو بھی معمولی نہ سمجھنا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک سے, پہلوں سے بھی بعد والوں سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب کی خبر رکھتا ہے. تو میرے بیٹے خدا کے لیے ایسی بات نہ کرو جو تمہاری من گھڑت ہو یا فیس بک کے مفتیوں کی بات ہو. میں قرآن کو چھوڑ دوں اور تمہاری بات مان لوں. کیا خیال ہے, قرآن افضل ہے یا حدیث؟ اونچا بولو. حدیث تو پھر بھی سرکار کی طرف منسوب ہے نا, اور کسی مولوی کے طرف منسوب کوئی بات ہو تو میں قرآن کو چھوڑ کر اس کی بات مان لوں؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, پہلوں کا مقابلہ بعد والے تو نہیں کر سکتے, لیکن بعد والوں کو بھی برا نہ کہنا, کیونکہ پہلوں سے بھی بعد والوں سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. پھر کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی, بلند آواز سے, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اور پھر سن لو یہ صحابی ہوتا کون ہے؟ جس نے ایمان کی نگاہ سے سرکار کی زیارت کی ہو. کس نگاہ سے؟ اس نگاہ سے نہیں, ایمان کی نگاہ سے, اور پھر اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے. تو جس کی بھی یہ شان ہے, اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے.